وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دخان 24-84 درس کا نمبر 10 سے 16 آیات، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم ایک سرکش قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم، اس کتاب روشن کی قسم. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين. کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں. فيها يفرق كل امر حكيم. اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں. امرا من عندنا انا كنا مرسلين. یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے. بل ہم فی شک یلعبون. لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 10. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا. یخشی الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یعنی ہر طرف محیط ہو جائے گا. یہ دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اس وقت یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں. انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین. اب ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے.
ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ سکھلایا ہوا ہے، معلم سکھلایا ہوا ہے، مجنون ہے۔ انا کاشف العذاب، بے شک ہم تھوڑا سا عذاب روک کیے دیتے ہیں، قلیلاً انکم عائدون، تم یقیناً وہی کفر دہرانے لگو گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے، انا منتقمون، تو اس دن ہم یقیناً انتقام لے ہی لیں گے۔ سامعین کرام، آیت نمبر 10 سے 16 نمبر تک میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے، اور اس میں دیکھیں، اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے، آج کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس میں مضمون کیا بیان ہو رہا ہے؟ یعنی اس میں نصیحت کیا ہے کہ انسان کے پاس جب ہدایت آتی ہے تو وہ ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے یا سخت حالات آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے عارضی طور پہ، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر یہ کرنے لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ اس میں بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس یعنی ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے۔ عام طور پہ دیکھیں، یہ آج کی ہماری زندگی کے مسئلہ ہے کہ جب کوئی بڑی بیماری آتی ہے، بڑی تکلیف آتی ہے، تو ہم گزری ہوئی زندگی پر افسوس کرتے ہیں۔ یعنی میرے جہاں تک مشاہدہ ہے، عام طور پہ تو لوگ غافل ہی رہتے ہیں اور وہ گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، اور قرآن کے حساب سے دعانا لجنبہ او قائدا او قائمہ، یعنی مجھے پکارتا ہے کھڑے ہوئے یا لیٹے ہوئے، یعنی ہر حالت میں مجھے ہی پکار کے یا اللہ خیر یا اللہ خیر۔ عام طور پہ بھی آپ دیکھیں، زلزلہ آتا ہے، سخت زلزلہ ہوتا ہے تو ہم یا اللہ خیر پکارنے لگتے ہیں۔ جب زلزلہ ٹل جاتا ہے، یعنی ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اس زلزلے کے وقت، پھر جب وہ زلزلہ ختم ہو جاتا ہے پھر اب اپنی روٹین پر واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی وہ زلزلہ یا وہ عذاب جو آیا تو ہماری کیفیت نہیں بدل سکا، یا ہم نے اپنی کیفیت مستقل طور پہ یعنی رجوع تھوڑی دیر کے لیے کیا اللہ کو پکارنے لگے اور پھر واپس اپنی روش پر آ گئے۔ یہ انسان کی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اخلاق رذیلہ ہیں بیان ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف مستقل رجوع کیے رکھنا چاہیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین ثم تولوا عنہ۔ اب دیکھیں، ان آیات سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ اس کو آپ یعنی اس سے اپنے لیے نصیحت ڈھونڈیں۔ کیا ہم نے رسول کی تعلیم سے منہ نہیں موڑا ہوا؟ کیا ہم نے دین کو یعنی قرآن کی طرف سے ہم نے یعنی قرآن سے ہم نے پیٹھ پھیر لی ہے؟ یعنی قرآن کی نصیحت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے اور ہم دنیا کے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور تو یہ دیکھیں، اس میں سارا مضمون اس میں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم تمہاری پکڑ کریں گے، یوم نبطش آیت نمبر 16 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اِنَّا کاشف العذاب، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تم سے عذاب ہٹا بھی دیں تو تم اپنی روش یعنی باغیانہ روش پر واپس آ جاتے ہو۔ یہ انسان کی مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں فرعون
یعنی فرعون نے انکار کر دیا. پھر مختلف عذابات آئے. ابھی ہم سورہ زخرف میں ان کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں. مختلف عذابات آئے اور ہر عذاب دوسرے سے بڑا ہوتا. لیکن جب وہ عذاب یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، یا ایھا الساحر ادع لنا عند ربک، یا ایھا الساحر ادع لنا عند ربک بما عہد عندک اننا مؤمنون، اور کما قال، ایسی آیت گزری ہے، ابھی ہم نے پڑھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جرگہ لے کے آتے ہیں، اے موسیٰ آپ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، آپ کی دعا مقبول ہوتی ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم یعنی قرآن میں یہ ہے تذکرہ، ہم ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے. لیکن جب وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ عذاب ٹل جاتا، تو پھر وہ یعنی پرانی روش پر آ جاتے. تو دیکھیں ایک بات یعنی اس میں نصیحت یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ان کو چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ربوبیت ہے. جیسا کہ والد اپنے بیٹے کو تھوڑی سی سزا دے دیتا ہے یا تھوڑی سزا دے دیتا ہے تاکہ لڑکا سمجھ جائے، جیسے کہ استاد اپنے شاگرد کو تھوڑی سی سزا دے دیتا ہے جو بھی ہوتی ہے، تو وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ یعنی وہ کوئی خلاف ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جائے، ہوم ورک کیا کرے یا سبق کو یاد کر لیا کرے یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. یہ پلنٹی تھوڑی سی یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یعنی عادت کریمہ ہے. میں اپنے حساب سے آج کے حساب سے بات کروں ان آیات کا. ہماری زندگی میں بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو مستقل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں. دیکھیں آج کا مسلمان نہ تو اپنے مقصد وجود کو جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں دین کا وہ بھی ان کو صحیح سمجھ نہیں ہے، تو وہ عذابات کو ایسے نہیں لیتے. جو تکالیف آتی ہیں، عذابات آتے ہیں، تو مومن جو ہے، جبکہ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے اور اس سے سبق لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. کیا ہوا اللہ کو جو تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر یقین رکھو. ان شکرتم وآمنتم، تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا. اور جب دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یعنی قریے والے، بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے میں کھول دوں گا. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دیتا اگر تم شکریہ کی روش اختیار کر لو اور یقین کر لو اللہ پہ، اللہ کو منزل بنا لو. تو یہ ساری دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے. ایک تو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، اللہ سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. قرآن جو قرآن مبین ہے، جو کہ ابھی بین اللہ آیت نمبر 2 میں والکتاب المبین، روشن کتاب ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو اللہ کی عطا سے مختلف حوالے دیتا رہتا ہوں قرآن پاک کے،
اور یہ بات بھی میں جو آج کا مضمون ہے اسی پر میں اللہ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مضمون میرے لیے آپ کے لیے. تو دیکھیں عذاب تکلیف جب آئے تو آپ سوچیں کہ یہ کیوں آئی ہے. اور دیکھیں اصل چیز تو رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع. لعلہم یرجعون، قرآن کی آیت میں نے پڑھی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس قسم کی اور بھی آیات ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لیں. تو ہم وقتی طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ بھئی یہ تکلیف اگر ہٹ جائے تو میں تو بس بندگی کروں گا. اصل میں ہم بندگی کو جانتے بھی نہیں ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. جو توبہ ہے وہ بھی عارضی طور پہ ہوتی ہے اور توبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. ہم توبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. ہم بس کہتے ہیں کہ بس گناہ ہوا توبہ کر لی، پھر اور یعنی اس کے شرائط نہیں پوری کی. جبکہ قرآن میں ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. یعنی توبہ کا قبول کرنا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جن سے برائی ہو جائے جہالت میں، نادانی میں، پھر جلد ہی وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اور توبہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا الذین تابوا واصلحوا، یہ الفاظ ہیں قرآن کے. وہ لوگ جنہوں نے رجوع الی اللہ کیا اور اپنی اصلاح کر لی. ہم اپنی اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے. ہم تو ایک یعنی بے خبری والی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طرح ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ آج کے مسلمان کی میں کہانی بیان کر رہا ہوں، مرد ہو یا عورت. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اگر عذاب آ بھی جائے انا کاشف العذاب، کیونکہ مستقل عذاب تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسا نہیں دیتا کہ یعنی ایک ایسی مصیبت مستقل نہیں. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں خیر اور شر دونوں حالتوں میں آزماتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں تمہارا اے انسان، اے برائے نام مسلمان، تمہارا رویہ یہ ہے کہ اگر تم مصیبت آئے تو وقتی طور پہ تم یا توبہ کر لو یا مجھے پکار لو، لیکن جب وہ مصیبت میں ہٹا دیتا ہوں کاشف العذاب تو انکم عائدون، تم دوبارہ وہ کام کرنے لگتے ہو، اسی روش پر چلنے لگتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اے اللہ کو بھلانے والے مسلمان، اے سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والے مسلمان، اے نافرمانیوں پر دوام رکھنے والے یعنی ہمیشہ نافرمانی کی زندگی گزارنے والے مسلمان، یہ یاد رکھو کہ میں تمہاری بڑی سخت پکڑ کروں گا، سخت گرفت. نبطش البطشۃ الکبریٰ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نبع عبادی، اے حبیب میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں آپس میں ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا تو نہ دوزخ پر یقین ہے، یعنی اللہ کے نہ اللہ کے عذاب کو مانتے ہیں،
نہ اللہ تعالیٰ کے ثواب یعنی جنت کو مانتے ہیں۔ اللہ کی بخشش کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، سارا مسئلہ جو ہے وہ بخشش کا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ تو ہم تو شدید عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، یعنی ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری بخشش جو ہے وہ پھر نہیں ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ باقی گناہوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں بخش دوں، لیکن شرک کو میں نہیں بخشوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء، لیکن بخشش مشرک کی نہیں ہوگی۔ مشرک کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ کی عطا سے پھر بتا رہا ہوں، مشرکانہ روش ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ آیا آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو جان جائے گا، یعنی اطاعت اختیار کر لے گا۔ لیکن جب اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا، تو وہ اللہ کو نہیں پہچان پائے گا، اللہ کی جو ذات ہے اس کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ وہ عربی کا وہ ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو جان جائے گا۔ اللہ کی جب تک آپ کو پہچان نہیں ہوگی، اللہ کی صفات کی، ذات کی تو مطلب وہ ذرا مشکل ہے سمجھ میں آنا، لیکن صفات میں سب سے بڑی صفت ہمارے لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ہم پہ لازم قرار دی گئی ہے کہ تم مجھے معبود واحد تسلیم کر لو، اپنے عمل سے شہادت دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہم تو نہیں دے رہے یہ شہادت اپنے عمل سے، بلکہ ہم یہ شہادت دے رہے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ میرا معبود نہیں ہے، میرا معبود جو ہے میری نفس ہے، خواہشات نفس ہے، میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں، اس بات پہ آپ سوچیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک تو آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو جب آپ آخرت پر یقین نہ رہا تو اب آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہو سکتی، آخرت آپ کے لیے اب اہمیت نہیں رہے گی، آپ کے لیے پھر اہمیت رہ جاتی ہے ظاہر کی، دنیا کی۔ تو ہمارا تو دیکھیں ہم اپنے زبان حال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اگر اہم ہے تو میرا مفاد دنیا ہے، میری دنیا کی زندگی ہے، بس یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری، یہ میرے پلاٹس، یہ میرے کمرشل پلاٹس، اور یہ میرا پلازا۔ دیکھیں یہی اسی لیے یہ میرا عہدے بھی ہے نا، میں گریڈ 20 ہوں، میں گریڈ 22 کا نوکر ہوں، اور میں تو کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ وہ گریڈ 22 کو تو چھوڑیں، وہ ایک ریڑھی والا بھی اپنا سر اپنی منمانی کر رہا ہے زندگی میں۔ دیکھیں ہمیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کلا بل لا یخافون الآخرہ، کہ تم آخرت کا تو کوئی خوف ہی نہیں رکھتے کیونکہ تمہارے یقین نہیں ہے۔ دیکھیں خوف آخرت ہم میں نہیں ہے کیونکہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل، ہمارے بارے میں فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم پسند کرتے ہو دنیا کو، عاجلہ کو، اور آخرت کو تو تم نے چھوڑ دیا ہے، اے 2022 کے مسلمان۔ لیکن قرآن میرے لیے ہے تو میں اس لیے آج کا سن جو تاریخ ہے اور وہ یاد کرتا ہوں، لیکن یہ تو صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہم نے دنیا کو اہم سمجھ لیا ہے،
اہمیت ہم نے دنیا کو دے دی ہے. باقی تو دعوے ہیں اور باتیں ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے. دین کے متعلق صرف ہمارے دعوے رہ گئے، صرف باتیں ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دیکھیں ہماری جو حالت ہے وہ بہت ہی بری ہے. یہ سارا مضمون، اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اے برائے نام مسلمانوں، تم پر تکلیف آتی بھی ہے تو تم توبہ نہیں کرتے، اور اگر توبہ کا ارادہ بھی کر لو اور جب تکلیف وہ تم سے میں دفع کر دیتا ہوں تو انکم عائدون، تم واپس اپنی پرانی سرکشی کی روش پر آمادہ ہو جاتے ہو. لیکن یہ یاد رکھو، جب میں تمہاری یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں بڑی سخت تمہاری گرفت کروں گا. یہ انفرادی طور پر اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں. اور انا منتقمون، اور ہم ضرور تم سے انتقام لیں گے اے برائے نام مسلمان. دیکھیں مختصر بات یہ ہے، آج دین اسلام کا سب سے بڑا مجرم وہ آج کا مسلمان ہے. اللہ کا مجرم مسلمان ہے آج، جو دعویٰ تو ایمان کا کرتا ہے لیکن عمل اس کا ایمان کے خلاف ہے. یہ دنیا کا طالب ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے یہ سر جھکانا نہیں چاہتا، رسول کے طریقے کے مطابق یہ زندگی گزارنا نہیں چاہتا. یہی میری آپ سے ایک مختصر بات ہے، اور میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ تھوڑا سا سوچیں، اپنے رویوں پر سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اس وقت مسلمان نافرمان ہے اور باغی ہے اللہ کے قانون کا. یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتا، یہ اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا. یہ نہ دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور نہ جنت کا یہ طلبگار ہے. باقی تو دعوے ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا. یغشی الناس ھذا عذاب علیم. جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں. انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین. اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے.
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.